اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ عرصے کے بعد دوبارہ لائیو آنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے کہا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بڑی اہم لیگل ایشو ہے اقرار نامہ معاہدہ بیع، ایگریمنٹ ٹو سیل کا۔ پاکستانی سول جسٹس سسٹم کے اندر جو لیگل ویلیو سٹرکچر ہے اس کو کچھ ڈیفائن کر لیں۔ آج صبح بھی ایک دوست کے ساتھ اس پہ سیر حاصل بحث ہوئی، پھر ایک کیس میں سیم پریپوزیشن پہ میرا بحث تھی، پھر آج شام کو ایک دوست سے کال پہ بات ہوئی، تو 4-5 دفعہ ایک ہی ٹاپک پہ بات کرنے کے بعد میں نے کہا کیوں نہ ایک اہم معاملہ ہے، اس پہ ہم سب دوست مل کے اس پہ کچھ کام کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں معاہدہ بیع کو، ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے۔ بنیادی طور پر ایک اہم کنفیوژن جو ہمیں آتی ہے وہ سیکشن 54 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیل ڈیڈ کی اور ایگریمنٹ ٹو سیل کی باہمی جو تعلق ہے وہ کنفیوزنگ ہو جاتا ہے۔ سیل ڈیڈ بنیادی طور پر بیع نامہ ہے، یعنی ایگریمنٹ ٹو سیل کا پایہ تکمیل تک پہنچ جانا، جبکہ ایموبل پراپرٹی کا معاہدہ بیع ایک ایسا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ایسی جائیداد کی سیل ہوئی نہیں ہے، ابھی ہونے جا رہی ہے، ان شرائط کے اوپر ان فیوچر جو کہ بائر اینڈ سیلر دونوں پارٹیز کے درمیان طے کی جائیں گی۔ اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو 1989 SCMR پیج 1942 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے واضح کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ سیم جو کیس لا ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کر دیا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اقرار وعدہ ہوتا ہے کہ جائیداد منتقل کی جائے گی، سیل کی جا رہی ہے، اور ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنیاد پہ حق ملکیت کی طرف آپ نہیں جا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اس کی بنیاد پہ پوزیشن کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کا ٹائٹل کلیئر نہیں ہے۔ اقرار نامہ معاہدہ بیع جو ہے وہ کسی قسم کی ٹائٹل کو کریٹ نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنیاد پہ آپ دعویٰ استقرار حق فائل کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ پوزیشن بھی نہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تو مشتری کو جائیداد منتقل کرنے کا اقرار ہوا ہے، وعدہ ہوا ہے، ابھی اس کو کوئی ٹائٹل، کوئی انٹرسٹ شفٹ نہیں کیا گیا ہے۔ چونکہ ایگریمنٹ ٹو سیل آف ایموبل پراپرٹی قطعی صورت کوئی ٹائٹل کریٹ نہیں کر رہا ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک پرسنل رائٹ کی ابتدا کرتا ہے، آغاز ہو رہا ہے، ابھی وہ رائٹ کریٹ نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹائٹل کریٹ نہیں ہوا ہے تو کسی قسم کا کوئی چارج، کوئی بار اس پراپرٹی کا وہ بھی کریٹ نہیں ہوا ہے۔ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے اور ہم مارٹگیج میں چلے جائیں، ایسے نہیں ممکن ہے، کوئی بار نہیں ہو سکتا، کوئی مارٹگیج نہیں کیا جا سکتا، کسی قسم کی کوئی چارج کریٹ نہیں کیا جا سکتا ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنیاد پہ۔
اور بعض حالات کے اندر ایگریمنٹ ٹو سیل پہ اگر پارٹیز کے درمیان جو کنڈیشنز طے کی گئی ہیں اگر وہ فلفل نہیں کی جاتی ہیں، پرفارم پارٹیز نہیں کر رہی ہیں، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ریووکیشن بھی ہو جاتی ہے. ٹائٹل کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے بنیادی طور پر ایک ایسی لیگل رسپانسبلٹی ہے جو کہ دوسرے فریق یعنی ایک پارٹیز کے ورسز دوسری پارٹی کے اقرار پر ہوتی ہے کہ وہ پارٹی خرید کرے اور دوسرا فریق جو ہے وہ اس خرید کے وعدے کو فروخت کی صورت میں پورا کرے. ایک پیسے دے دے، کنسیڈریشن پے کر دے یا جو بھی، اور دوسرا فروخت سیل ڈیڈ مکمل کر دے. اس حوالے سے 2016 MLD پیج 337 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ ٹو سیل جس پہ پارٹیز رضامند نہیں ہے تو کیا وہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے اکارڈنگ ٹو کانٹریکٹ ایکٹ 1882 حتیٰ کہ ٹائٹل کی کریشن کی ابتدا کے طور پہ اگر ہم اس کو تھوڑی سی فلسفیانہ معاملے کو دیکھیں تو کیا ایسا ایگریمنٹ ٹو سیل جس پہ پارٹیز ایگری نہیں ہیں اور وہ پٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیا وہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے؟ کیونکہ دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے اینڈ پہ اپنا اپنا پارٹ پرفارم کرنا ہے. اس حوالے سے ہمیشہ سے ہائر کورٹس کی آبزرویشن یہی رہی ہے، ان کا ڈکٹم یہی رہا ہے کہ جس ایگریمنٹ ٹو سیل آف موویبل پراپرٹی پہ پارٹیز رضامند نہیں ہیں تو پھر ایسا ایگریمنٹ کبھی صورت بھی ایگریمنٹ ٹو سیل کی ڈیفینیشن میں بھی فال نہیں کرتا ہے. اس حوالے سے 1995 MLD پیج 123 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائن سے دیتا ہے. کیونکہ پارٹیز نے جب ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے تو انہوں نے اپنی لائبلٹی پوری کرنی ہے آن دیئر آن پارٹس. اب اس حوالے سے 2010 CLC پیج 1226 کو دیکھیے گا اور PLD 1965 کراچی ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو کہ پیج ہے 202 جس میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب بات اس طرح آ جاتی ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کون کرے گا. اس حوالے سے ایگریمنٹ کون کر سکتا ہے، سب سے پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں. ہر پروڈنٹ مائنڈ پرسن جو بالغ ہے، شعور رکھتا ہے، اگر اموبل پراپرٹی کی بابت کرنے جا رہا ہے تو وہ اموبل پراپرٹی کا مالک ہے اوسٹینسیبلی یا حقیقی طور پر، دونوں صورتوں میں. اگر وہ کمپیٹنٹ ہے دین وہ ایگریمنٹ ٹو سیل کرنے کا بھی مجاز ہے. اس حوالے سے 1990 CLC پیج 1200 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے. اب پارٹیز جو ہے بائر ہے اور سیلر ہے، دونوں جب شرائط معاہدہ کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں تو پھر ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ فائنالٹی حاصل کر جاتا ہے قانون کی نظر میں. کیونکہ جب ایک دفعہ ایگریمنٹ ٹو سیل آف اموبل پراپرٹی طے پا گیا، شرائط طے پا گئی ہیں دونوں پارٹیز کی،
تو پھر دونوں پارٹیز نے اپنا اپنا پارٹ پرفارم کرنا ہے اپنے اینڈ کے اوپر. کوئی ایک پارٹی اپنی مرضی سے شرائط کو تبدیل اب نہیں کر سکتی ہے. دونوں کا اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو پھر دونوں پارٹیز کا متفق ہونا لازمی ہے. اس حوالے سے 1991 CLC پیج 1844 PLD 2016 بلوچستان ہائی کورٹ پیج 8 کے اوپر اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جب ایگریمنٹ ٹو سیل پارٹیز کر لیتی ہیں مخصوص شرائط کے اوپر تو جو بھی اندراجات ہیں اس ایگریمنٹ ٹو سیل کے پارٹیز لیگلی باؤنڈ ہو جاتی ہیں. جو کچھ اس ایگریمنٹ ٹو سیل میں درج کر دیا گیا ہے دونوں پارٹیز باؤنڈ ہیں. اب دونوں پارٹیز میں سے کوئی پارٹی بھی اپنے پارٹ سے بیک آؤٹ نہیں کر سکتی ہے. پابند ہو گئی, قانون نے ان کو پابند کر دیا. کیونکہ ایگریمنٹ ٹو سیل کے حوالے سے مارجنل وٹنسز جو موجود تھے وہاں پہ موقع کے اوپر, ان کی موجودگی میں دونوں پارٹیز نے اپنی کنڈیشنز کو طے کیا اور ایک دوسرے کے اوپر ایک نے اپنی لائبلٹیز اور دوسرے نے اپنے رائٹس انہوں نے ڈکلیئر کر لیے ان پریزنس آف مارجنل وٹنسز. اب مارجنل وٹنسز جو معاہدہ کے موقع کے گواہان ہوتے ہیں, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ نیکسٹ آئیں گے. ابھی ہم پارٹیز کے حوالے سے جو ایگریمنٹ ٹو سیل کا لیگل ویلیو سٹرکچر ہے اس تک محدود رہتے ہیں. اس کے بعد اب پہلے بھی ہم نے بات کی کہ جو اندراجات ایگریمنٹ ٹو سیل آف موویبل پراپرٹی میں درج ہو گئے ہیں دونوں پارٹیز اس پہ کاربند رہنے کے لیے پابند ہو گئی ہیں. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ امینڈمنٹ چاہتے ہیں, ٹائم کی امینڈمنٹ, کنسیڈریشن کے حوالے سے کچھ تبدیلی, تو پھر دونوں پارٹیز کی باہمی رضامندی کے ساتھ ایگریمنٹ ٹو سیل کی پشت کے اوپر بھی بعض اوقات ہم کچھ شرائط تحریر کر لیتے ہیں. بعض اوقات کو ٹائم کے معاملے میں کچھ تحریر کر دیتے ہیں, لیکن وہ تحریر بھی ان پریزنس آف مارجنل وٹنسز ہونی چاہیے اور وہ تحریر بھی اسی طرح بائنڈنگ ہوگی جس طرح سے پہلے صفحے کی, یعنی بیک سائڈ پہ جو تحریر آئے گی وہ اسی طرح بائنڈنگ فورس رکھتی ہے جس طرح سے مین صفحے کی بائنڈنگ فورس ہے. اب آگے بات چلتی ہے کہ جو بھی شرائط میں معاملہ کیا گیا ہے, ٹائم از دا ایسنس آف کانٹریکٹ, جس پہ بھی ہم نے بات کی, اس میں کچھ تبدیلی اگر کی ہے باہمی رضامندی سے کی ہے تو وہ دونوں پارٹیز پہ اسی طرح سے شرائط قابل پابندی ہیں اور وہ خواہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی بیک سائڈ پہ لکھے گئے. اب یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے جس کی بنیاد PLD 1960 کراچی ہائی کورٹ پیج 346 میں ہمیں نظر آتی ہے, اور اس کے بعد PLD 2012 پشاور ہائی کورٹ پیج 9 کے اندر بھی اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا. اور یاد رکھیے گا جو بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے, جو بھی شرائط میں تبدیلی کرنی ہے یا شرائط کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی ایڈیشن یا ڈلیشن کرنی ہے, ہر تحریر جو بھی لکھی جائے گی روبرو گواہان اور دونوں پارٹیز کے دستخط ہونا ضروری ہوتا ہے. اب معاملہ اس طرح سے ہے کہ جب بھی آپ ایک ایگریمنٹ ٹو سیل کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں جو ایگریمنٹ ٹو سیل کے اندراجات ہیں ان کو دیکھا جائے گا.
پارٹیز اس کی باؤنڈ ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایگریمنٹ ٹو سیل پراپرٹی کا کیا گیا ہے. کل ایک ہمارے وکیل صاحب تھے، ان کا ایک پریپوزیشن تھی جس کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اقرار نامہ معاہدہ بیع دو پارٹیز کے درمیان لکھا گیا، اس میں کنڈیشنز، اس میں کنسیڈریشن، ہر چیز طے کر دی گئی. اب تھوڑے دن گزرے، پھر معاملات تھوڑے سے ڈاواڈول ہوئے. انہوں نے جسٹ ٹوکن منی دیا ہوا تھا، ایگریمنٹ ٹو سیل لکھ لیا، اس میں وہ ٹوکن منی کو ہی انہوں نے لکھ لیا جناب یہ جو ہے ارنسٹ منی ہے، بیانہ ہے، باقی جو ہے وہ اتنے عرصے میں دیا جائے گا. بعد میں انہوں نے پہلے والا ایگریمنٹ ٹو سیل جو تھا نا جی، اس کو کینسل نہیں کیا، باہمی رضامندی سے ایک دوسرا ایگریمنٹ ٹو سیل لکھ لیا ہے. اب ایگریمنٹ ٹو سیل تو دو ہو گئے. مزے کی بات بتاؤں، وہی دوست بتانے لگے کہ یہ عام پریکٹس ہے پراپرٹی ڈیلرز کی کہ وہ دو ایگریمنٹ ٹو سیل لکھوا لیتے ہیں. کیسے؟ ایک پلاٹ انہوں نے 10 لاکھ روپے میں خریدا ہے، تو مالک سے بات کر لیتے ہیں کہ جی 10 لاکھ کا ایگریمنٹ ہم نے علیحدہ سے لکھوانا ہے اور 20 لاکھ کا ہم نے علیحدہ سے لکھوانا ہے بعد میں. تو پہلے معاہدہ بیع کی موجودگی میں سیم پارٹیز کے درمیان دوسرا ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ انٹیکٹ ہوگا، اور پہلے والا ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے قانون اس پہ پرزیوم کرے گا کہ پارٹی سیم ہے، پراپرٹی سیم ہے. اٹ مین پہلے والا کینسل، بعد والا جو 20 لاکھ والا ہے نا وہ انٹیکٹ ہے. پھر پراپرٹی ڈیلر چیخنے لگ گئے، جناب پٹنا پڑ گیا ان کا. بہرحال معاملہ چل رہا ہے. اس حوالے سے یہ بڑی اہم ٹیکنیکل سی پریپوزیشن ہے. اس حوالے سے 1988 MLD پیج 1131 جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے ان تمام پرنسپلز کو، اس تمام ٹیکنیکلٹیز کو واضح کر دیتی ہے. اب بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایگریمنٹ ٹو سیل آف موویبل پراپرٹی میں کنسیڈریشن کا ایشو آ جاتا ہے. اب ایگریمنٹ ٹو سیل کس چیز کا ہے؟ سیل آف موویبل پراپرٹی کا. تو سیل آف موویبل پراپرٹی کیا ود آؤٹ کنسیڈریشن ہو سکتی ہے؟ سیل ہے تبادلہ، پراپرٹی دے کے پراپرٹی لی جا رہی ہے. سیل ود آؤٹ کنسیڈریشن تو نہیں ہے. ایگریمنٹ ٹو سیل ود آؤٹ اینی مانیٹری کنسیڈریشن، قانون میں کیا حیثیت رہ جائے گی اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس حوالے سے 2017 CLC نوٹ 183 پیج 206 جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتا ہے. اب بات اس طرح سے ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی جو کنڈیشنز ہیں، چونکہ وہ پارٹیز کو آن دیئر آن پارٹس بائنڈنگ میں لے کے آ رہے ہیں. یعنی اموویبل پراپرٹی فروخت کرنے کی آفر، دوسرا اس آفر کو قبول کر رہا ہے، دونوں میں کنڈیشنز طے پا گئی، قیمت طے پا گئی. اب فیوچر کے حوالے سے معاملہ آ جائے گا کہ ڈیٹ رکھ لی جائے گی. اب ڈیٹ جو ہے، ٹائم از دا ایسنس آف ایگریمنٹ ٹو سیل. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جناب چونکہ کاز آف ایکشن سے 3 سال کی لمیٹیشن ہے، آج انکاری ہوا ہے، 3 سال کے اندر اندر ہم نے معاہدہ جو اسپیسیفک پرفارمنس میں آ گئے. لیکن ٹائم از دا ایسنس آف کانٹریکٹ. اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. 2020 اور 2021 میں ابھی ہم نے دیکھی کچھ ججمنٹس، اس حوالے سے مزید اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس حوالے سے 2017 PLJ
اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج 12 کے اوپر، اس میں انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اب ایک اور معاملہ آ جاتا ہے، چونکہ ایگریمنٹ آف سیل جو ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل آف اے موبل پراپرٹی، اس پراپرٹی کی بابت کسی قسم کا کوئی ٹائٹل کریٹ نہیں کرتا، کوئی رائٹ کریٹ نہیں کرتا، صرف ایک کاز آف ایکشن ہی کریٹ کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کریٹ کرتا۔ ساری سچی بات یہ ہے۔ کون سی کاز آف ایکشن؟ جس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں جناب میں اپنا پارٹ پرفارم کرنے کے لیے تیار ہوں، جبکہ دوسری پارٹی انکاری ہے۔ اس حوالے سے 2011 YLR پیج 2302 جو ہے وہ ہمیں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے، کیونکہ ایگریمنٹ ٹو سیل ایک بائی لیٹرل، ایک میوچل ایگریمنٹ ہے بٹوین دا پارٹی سیلر اینڈ بائر، اور دونوں کے اوپر اوبلیگیشنز آ گئیں، دونوں نے اپنے اپنے حصے کی لائبلٹیز کو پورا کرنا ہے۔ اب دونوں پارٹیز اس میں قید ہو کے رہ گئی ہیں، جو شرائط درج کر دی گئیں وہ درج کر دی گئیں، اور اس حوالے سے 2017 YLR پیج 942 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ جب کبھی بھی اسپیسیفک پرفارمنس کے دعویٰ جات میں آپ ایگریمنٹ ٹو سیل آف اے موبل پراپرٹی کو لے کے آتے ہیں، تو آپ نے اس ایگریمنٹ ٹو سیل کو قانون کے مطابق ثابت کرنا ہے۔ اگر آپ ثابت نہیں کر پا رہے اس ایگریمنٹ ٹو سیل کو، دین آپ کا اس ایگریمنٹ ٹو سیل کے بنیاد پہ اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ 0/0 فارغ۔ اس حوالے سے 1991 NLR پہ CLJ پیج 264، 1995 CLC پیج 1977 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن سے دیتا ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے صاحب کہ جب آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنیاد پر اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ہی رول ہے کہ who allege will prove۔ جس مدعی نے آگے دعویٰ دائر کیا ہے اس نے سب سے پہلے بذریعہ شہادت اپنے پارٹ پرفارم کرنے کا عندیہ دینا ہے، پھر آپ نے اس ایگریمنٹ ٹو سیل کو ثابت کرنا ہے بذریعہ مارجنل وٹنسز، بذریعہ کنسیڈریشن کے موڈ، بذریعہ وثیقہ نویس۔ اگر نہیں تو دعویٰ فارغ ہے۔ اس حوالے سے 2011 CLC پیج 309 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ اب ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی میں ایگریمنٹ ٹو سیل تو پروف ہم نہیں کر پائے، لیکن چونکہ 1200 روپے والا اسٹامپ پیپر تھا، رجسٹرڈ تھا، 1200 روپے والا اسٹامپ پیپر بھی نکلوایا، پھر جا کے 1% دے کے رجسٹر بھی کروا لیا۔ اب اس کی کنڈیشنز ہی اس طرح کی لکھ دی ہوئی تھی، صاحب نے بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ بتائیے کہ جب ایگریمنٹ ٹو سیل قانون کے مطابق سٹینڈ ہی نہ کرتا ہو، ممکن ہی نہ ہو، تو کیا وہ ثابت ہوگا؟ جب ثابت نہیں ہوگا تو دعویٰ خارج ہوگا۔ اب بات اس طرح سے ہے، پھر وہی صاحب کہنے لگے کہ
ایگریمنٹ ٹو سیل ہم نے کیا، جو ڈیٹ لکھی اس ڈیٹ پہ دوسری پارٹی نہ آئی تو پھر ہم نے روبرو سب رجسٹرار کے پاس گئے اور ہم نے حاضری لگوائی تھی. اب وہ حاضری لگانا کیا قانون کی نظر میں ان کو اپ ہینڈ دے گیا ہے؟ یاد رکھیے گا، وہ وہاں پہ پیش ہونا، حاضری لگانا، یہ ساری چیزیں قانون کے اندر بذریعہ شہادت میں کوریبوریشن میں تو آپ لے کے آ سکتے ہیں. جس کی کوریبوریشن میں ایگریمنٹ ٹو سیل آف اے موبل پراپرٹی کی کوریبوریشن میں، یعنی آسان زبان میں اگر میں کہوں نا تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ حاضری لگوائی ہے، اس حاضری کی ویلیو 0/0 ہے. آپ نے ہر چیز کو اپنے ایگریمنٹ ٹو سیل کو ثابت کرنا ہے. اگر آپ اس کو ثابت کر دیں گے دین آپ اپنے مقدمے کو اپنے ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر کمپلائنس کروا سکیں گے، ادروائز دعویٰ خارج ہے. اس حوالے سے 2002 SCMR پیج 1098، 2002 CLC پیج 1576 اور PLD 2010 کراچی ہائی کورٹ پیج 295 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتا ہے. اس کے بعد صحیح بات اس طرح ہے کہ ایک ایگریمنٹ ٹو سیل کو جب ہم کورٹ کے اندر لے کے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا پارٹ پرفارم کرنے کے لیے تیار ہیں جی. اب جو سیلر ہے نا وہ بے ایمان ہو گیا مارکیٹ ویلیو بڑھنے کی وجہ سے. تو بھیا ایگریمنٹ ٹو سیل کو ثابت کیسے کرنا ہے؟ پہلی بات، جس وقت ایگریمنٹ ٹو سیل کیا تو سیلر جو تھا وہی اس سوٹ پراپرٹی کا مالک تھا. پھر دوسری بات، وہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ دونوں پارٹیز کی فری ول سے ہوئی ہے. جو کنڈیشنز بھی رکھی گئی ہیں وہ دونوں پارٹیز کے باہمی رضامندی سے رکھی گئی ہیں. اس کے بعد ایگریمنٹ ٹو سیل کرتے وقت روبرو گواہان کنسیڈریشن کا لین دین ہوا ہے. اور چوتھی چیز، معاہدہ دونوں پارٹیز کی نیک نیتی کے ساتھ ہوا ہے. جس وقت معاہدہ ہوا تھا دونوں پارٹیز نیک نیت تھی، بے ایمانی تو بعد میں آئی ہے جب مارکیٹ ویلیو بڑھی ہے. اس حوالے سے 2018 MLD پیج 151 جو ہے یہ ہمیں بہت سی اچھی باتیں بتا دیتی ہے کہ آپ نے بطور پلینٹف کس طرح سے ایگریمنٹ ٹو سیل کو پروف کرتے ہوئے اسپیسیفک پرفارمنس کے سوٹ کو آگے لے کے چلنا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کو قانون کے مطابق ثابت کرنے کے لیے پہلی بات کہ پلینٹف اپنے ایگریمنٹ ٹو سیل کو قانون کے مطابق ثابت کرتا ہے. اور جب وہ دعویٰ دائر کرنے آیا اس کے جواب میں ڈیفینڈنٹ پارٹی جو سیلر ہوتی ہے جب وہ انکار کرتی ہے تو اس نے اس انکاری نکات کو بھی شہادت کے ذریعے اپنی فیور میں ثابت کرنا ہے. پھر ایگریمنٹ ٹو سیل جتنے مرضی صفوں کا ہے، ہر صفحے کے اوپر پارٹیز کے دستخط ہونا ضروری ہے، روبرو گواہان.
اگر کوئی کنسیڈریشن ہوئی ہے، جو لین دین ہوا ہے پارٹیز کے درمیان، ادائیگیاں ہوئی ہیں، وہ روبرو کو اہان ثابت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد دعویٰ کے اندر مارجنل وٹنسز کا نہ صرف پارٹیز کے دستخط کو ماننا ضروری ہے کہ ان کی موجودگی میں دونوں پارٹیز نے سگنیچر کیے، بلکہ ٹرانزیکشن ان کے سامنے ہوئی اور دونوں پارٹیز کی نیک نیتی کے ساتھ، دونوں پارٹیز کی رضامندی کے ساتھ وہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی شرائط طے کی گئیں اور ان کو ضبط تحریر کیا گیا، ان کو لکھا گیا۔ یہ تمام برڈن آف پروف کس پہ ہے؟ پلینٹف پہ۔ اس حوالے سے 2018 MLD پیج 904 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز سے دیتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی کو پتہ نہیں چلتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے تو ڈگری یک طرفہ کروا لی ہوتی ہے، تو پھر کیا وہ منسوخ نہیں ہو سکتی ہے، بعد میں منسوخ کروا دیں اس کو۔ اس حوالے سے 1994 NLR اپیل کیسز پیج ہے 38 جس میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک پریپوزیشن بڑی انٹرسٹنگ تھی، کہ ایک پلاٹ تھا 5 مرلے کا بیوی کے نام پہ۔ اب خامد اور بیوی سنگل آئیڈینٹی تصور تو کیے جاتے ہیں۔ خامد نے کیا کیا کہ بیوی کی طرف سے اقرار نامہ معاہدہ بیع لکھنے کی بجائے نا صرف اپنی طرف سے لکھ دیا ہے۔ اب خامد نے بیوی کی پراپرٹی سیل کر دی، تو پارٹی نے کیا کیا؟ چونکہ پراپرٹی تھی بیوی کے نام پہ، اس بیوی کو پارٹی بنا کے اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر کر دیا۔ تو چونکہ بائر اور سیلر، بائر کہتا تھا کہ مجھے تو سیل کی تھی بیوی نے، ایگریمنٹ جو تھا وہ خامد نے لکھ دیا، خامد کو پارٹی نہیں بنایا اس نے، صرف اسی بنیاد کے اوپر ہی وہ ایگریمنٹ ٹو سیل کو کیسے، بلکہ ثابت تو کیا، اس کا دعویٰ ہی خارج کر دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز مل جاتی ہیں، یعنی بعض اوقات اسٹینسیبل آنر کی طرف سے کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل کر دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے اتھارٹی دی ہے کہ آپ بطور ظاہری مالک آپ میری طرف سے معاہدہ کر دیں، تو اس میں وہ جو ظاہری مالک ہے اس کو پارٹی بنانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ ایگریمنٹ ٹو سیل ثابت کرنا پلینٹف کی ذمہ داری میں ہے۔ اس حوالے سے 2002 CLC پیج 433 اور 2010 SCMR پیج 470 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ کس طرح سے اسٹینسیبل آنر کو آپ نے پکڑنا ہے۔ یہ بھی بڑا پنگا پڑتا ہے کہ جی اسٹینسیبل آنر نے ایگریمنٹ ٹو سیل کر دیا ہے، جی سب کو رکھنا پڑے گا اس میں۔ اس کے علاوہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی جو کیپیسٹی ہے کرنے کی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پروڈنٹ مائنڈ مالک ہو۔ اگر وہ پروڈنٹ مائنڈ نہیں ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو وہ اگر اس کی بہاف پہ کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل کر دیتا ہے، قانونی حیثیت نہیں ہے، پہلے گارڈین مقرر ہونا ہے، پھر آپ نے ایگریمنٹ ٹو سیل کرنا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 1963 ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 253 اور 1991 آل انڈیا رپورٹر ہے، اور مدراس ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج 340 ہے، اور اسی بات کو
PLD 1976 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 258 اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اور 1990 CLC پیج 1200 اور 2005 YLR پیج 3155 جو ہے وہ بھی اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتا ہے۔ کیونکہ قانون یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو پروڈنٹ مائنڈ نہیں ہے نا، وہ اپنی پراپرٹی کو سنبھال ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جب سنبھال نہیں سکتا تو فروخت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک باقاعدہ فریم ورک موجود ہے، آپ کو پتہ ہے، مینٹل ہیلتھ کا، اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر اپنا کوئی عدالت سے اجازت لینی پڑے گی اور گارڈین مقرر کروا کے پھر آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کر سکتے ہیں، کیونکہ پروڈنٹ مائنڈ نہیں ہے وہ بندہ۔ اس حوالے سے PLD 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج 232 جو ہے وہ بھی اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں نا تو 2016 MLD پیج 370 کو ضرور دیکھیے گا، 2003 CLC پیج 485 کو دیکھیے گا، اور اگر اس کی بیسکس کو دیکھنا چاہیں نا کہ آخر پروڈنٹ مائنڈ ہی ایگریمنٹ ٹو سیل آف امبل پراپرٹی کیوں، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو شخص پروڈنٹ مائنڈ نہیں ہے، جب وہ اپنی پراپرٹی کو باقاعدہ طور پر سیف گارڈ ہی نہیں دے سکتا ہے، خواہ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی سیف گارڈ تو دیے گئے ہیں، لیکن وہ بیچارہ تو مبہوس الحواس ہے، وہ تو اپنی پراپرٹی کو دیکھ بھال ہی نہیں کر سکتا، تو وہ فروخت کیسے کر سکتا ہے؟ تو پھر اس کے لیے جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر آپ اس پہ مزید تھوڑا سا دیکھنا چاہیں نا تو آل انڈیا رپورٹر کی ایک ججمنٹ ہے جس میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور پچھلے دنوں ہم نے 2015 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیم ایز اٹ از اسی ورژن کو باقاعدہ طور پر اپنی ججمنٹ میں لکھا، اور یہ PLD 2015 سپریم کورٹ پیج 187 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور جو فیصلہ تھا آل انڈیا رپورٹر کا وہ ہے 1938 آل انڈیا رپورٹر مداراس ہائی کورٹ پیج 426 ہے۔ اب معاملہ اس طرح سے ہے کہ جب بھی آپ نے ایگریمنٹ ٹو سیل کو ثابت کرنے کے لیے لے کے آنا ہے تو مارجنل وٹنسز کی موجودگی میں اس معاہدے کا تحریر کیا جانا، شرائط کا طے کیا جانا، اور اس ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر دستخط کیے جانا، یہ آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اور جس ایگریمنٹ ٹو سیل کو لکھ تو لیا ہے، لیکن بعد میں لکھوانے کے بعد گھروں جا کے سائن کروا کے لے آویں گے، یا بعض اوقات سگنیچر جعلی ہوتے ہیں، یا بعض اوقات پارٹیز میں سے کسی پارٹی کے دستخط نہیں ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ کوئی ایسا ایگریمنٹ ٹو سیل جس پہ پارٹیز کی دستخط نہیں ہے، قانون کی نظر میں اس کی لیگل ویلیو 0/0 ہے۔ اس حوالے سے PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 784، 2013 CLC پیج 1017 ہے، 2013 YLR پیج 1017، اور 2016 CLC پیج 114 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دیتا ہے۔ اب پچھلے دنوں ہم نے ایک پریپوزیشن دیکھی کہ صاحب آ جاتے ہیں بطور پلینٹیف اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور جو بنیادی ایگریمنٹ ٹو سیل جس کی اوپر بنیاد ہے اس دعوے کی،
اس کے اوپر ان کے سگنیچر ہی نہیں ہے. وہ سگنیچر کیے بھی نہیں، خود اٹھ کے کہیں چلے گئے، سگنیچر ہوئے نہیں، کاپی دوسری پارٹی لے گئی. اب بات اس طرح سے ہے کہ اب بعد میں بھی وہ کر سکتے تھے، لیکن اٹ مینس دیئر واز سم تھنگ رانگ. ہے وہ پلینٹف ایگریمنٹ ٹو سیل پہ دستخط نہیں ہے. بعض اوقات کمپیوٹر کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ خود ہی جا کے خرید کے لے آتے ہیں، بائر خود جا کے خرید کے لے آتا ہے. اب یہ تمام چیزیں اتنے بڑے لوپ ہولز کریٹ کر جاتی ہیں کہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ ثابت کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ جب اتنے بڑے بڑے لوپ ہولز ہوں ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر، تو پھر اسپیسیفک پرفارمنس کے دعوے میں وہ دستاویز جس کی بنیاد پہ آپ دعویٰ دائر کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس کے زمرے میں آئے گا؟ کیونکہ وہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے بنیادی طور پہ قانونی حیثیت ہی کیا رکھ رہا ہے جس پہ پارٹی کے اپنے دستخط بھی نہیں تھے. اس حوالے سے 2019 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، 2019 سی ایل سی پیج 54 ہے، 2015 این ایل آر ایس سی جے پیج 185 ہے، اور 2016 این ایل آر سی ایل جے پیج 483 ہے، 2017 سی ایل سی پیج نوٹ 12 اور پیج 13 ہے جناب، اور 2017 سی ایل سی پیج 13 ہے، نوٹ 13 ہے، پیج 12 ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر جو سیلر کے دستخط موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، بائر کے نہیں ہیں. لگونا تو ہے لیکن ٹرانزیکشن بذریعہ بینک ہوئی ہوئی ہے، روبرو گواہان ہوئی ہوئی ہے. تو پھر بھی یہ سارا کچھ ثابت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ پلینٹف کے اوپر ہے کہ اس نے ثابت کرنا ہے. اگر وہ ثابت کر پاتا ہے تو پھر اس کا ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ فروٹفل ہو جائے گا اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے. اگر نہیں ثابت کر پاتا تو 0/0 رزلٹ ہوگا اس کا. اس حوالے سے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ 2017 این ایل آر سیول ڈائجسٹ پیج 182 کو، 2011 ایم ایل ڈی پیج 832 کو، 2017 سی ایل سی پیج 83، 2017 سی ایل سی پیج 70 اور 2017 پی ایل جے سپریم کورٹ پاکستان پیج 83 کو ضرور دیکھیے گا. اس کے بعد پچھلے دنوں ہم نے ایک معاملہ دیکھا ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل سے ٹوٹل نیگیٹ کر جاتے ہیں جو ہے ڈیفینڈنٹ پارٹی. تو اس میں بھی ثابت کس نے کرنا ہے؟ پلینٹف نے کرنا ہے. پھر ہم نے ایک پریپوزیشن یہ بھی دیکھی ہے کہ جو ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے اس کے دستخط مشکوک ہو رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے دستخط ہی نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب وہ شخص بھی فراڈ کو الیج کرتا ہے تو برڈن آف پروف جو ہے وہ اس کی طرف شفٹ ہو جائے گا. یعنی برڈن آف پروف پھر ڈیفینڈنٹ پارٹی پہ ہے کہ وہ دستخط جو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مشکوک ہیں، میرے دستخط نہیں ہیں، اب وہ پھر اس کے لیے اپلیکیشن دے دے، اس کو فرینزک کروا لے، ایکسپرٹ کے پاس بھجوا دے، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری آ گئی ہے. ایگریمنٹ کو وہ کچھ حد تک مان گیا. وہ کہتا ہے جی دستخط میرے نہیں ہے.
اس حوالے سے پی ایل ڈی 1995 سپریم کورٹ پیج 381 ہے، اور 2017 ایس سی ایم آر پیج 98 اور 2016 سی ایل سی پیج 114 ہے۔ اور اگر ہم اس حوالے سے لیگل ویلیو سٹرکچر جو ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کا اس کو دیکھنا چاہیں تو 2013 ایس سی ایم آر پیج 337، پی ایل ڈی 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 42 ہے، 2002 سی ایل ڈی پیج 823 ہے، اور 2018 پی ایل جے سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 7 ہے، اور 2016 ایم ایل ڈی پیج 370 ہے۔ اب صاحب پارٹیز کے اعتبار سے لیگل ویلیو سٹرکچر جو ہے پاکستانی سیول جسٹس سسٹم کے اندر حوالے سے ہم نے کچھ گپ شپ لگائی ہے۔ اب یہ ایک لمبا سا ٹاپک ہے، یعنی ایگریمنٹ ٹو سیل پہ ایک تو پرسپیکٹیو نہیں ہے، اس کا بہت سے راستے نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے اس کے جو مارشل وٹنسز اور پارٹیز کی جو پارٹ پرفارمنس ہے، ان کی جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں لائیو ڈسکس کریں گے۔ تو دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، پریپوزیشن کو لکھ کے یہیں پہ لکھ دیجئے، واٹس ایپ کر دیجئے، کمنٹس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ اس پہ ہم گپ شپ لگائیں گے اور انشاءاللہ اس پہ سیر حاصل بحث کریں گے۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ ایگریمنٹ ٹو سیل کے جو لیگل ویلیو سٹرکچر ہے، اس کی مارشل وٹنسز کی جو پرسپیکٹیو ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا البتہ۔ اللہ حافظ۔